میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی بدعت کا، کسی بھی خرافات کا، کسی بھی بد عمل کردار کا یا اس روش کا انکار کرنا، رد کرنا سب سے بہترین وقت وہی ہوتا ہے جب وہ وقت چل رہا ہو، لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ ایک کام کے فاعل ہیں، ایک فعل وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور ایسے نہیں کہ وہ اپنے اس فعل کے اوپر پشیمان ہوں، اس اپنے فعل کے اوپر وہ ندامت کر رہے ہوں، اسے ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اس کے اوپر، بڑی عقیدت سے، بڑی محبت کے ساتھ یہ کام سر انجام دیا جا رہا ہے۔ مصروفیات ان کی بہت ہیں، وہ بہت مصروف ہیں، ویکینڈ بھی نہیں ہے، کام کے دن ہیں، سارے کام، مجبوریاں، ساری ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں، ان میں سے وہ وقت نکال رہے ہیں اور اس وقت کو نکال کر وہ کام سر انجام دے رہے ہیں جس کے متعلق انہیں اس کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو یہاں پر ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ بدعت ہمیشہ نیکی کے رنگ میں ہوتی ہے۔ بدعت کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ جو بدعتی ہے وہ اس کام کو ثواب کا باعث سمجھ رہا ہوتا ہے۔ شرک سمجھانا، میں سمجھتا ہوں بدعت کی نسبت شرک سمجھانا تھوڑا آسان ہے۔ ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اس کو سمجھانا آسان ہے، چاہت صرف اللہ کی ہے، اس کو سمجھانا تھوڑا سا آسان ہے۔ بدعت کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل بنتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میری نیت اچھی ہے، میں کوئی لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، کوئی قتل و غارت، کوئی ظلم اور تشدد نہیں کر رہا ہوں۔ ایک شخص ایک کونے میں کھڑا ہے، پوری رات عبادت کر رہا ہے، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ یہ غیر اللہ کے سجدے کر رہا ہے؟ نہیں، یہ نماز اسی طریقے سے تو پڑھ رہا ہے، وہی قیام ہے، وہی رکوع ہے، وہی دو سجدے ہیں، اسی طرح دو رکعت پڑھ رہا ہے، رکعت کے اندر قرآن اسی طرح پڑھ رہا ہے۔ ایک شخص پوری رات عبادت کرتا ہے، اگلے دن روزہ رکھ لیتا ہے، آپ کو اس سے کوئی پرواہ ہے؟ روزہ کس کے نام کا رکھا اس نے؟ اللہ کے نام۔ اب اسے روکنا تھوڑا سا مشکل بن جاتا ہے۔ اس چیز کو آپ تھوڑا سا سمجھیں، ایک قاعدہ، ایک کلیہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس سے آپ کو بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ کوئی فعل میں بدعت کے اوپر تقریر کروں اور خالص بدعت میرا عنوان ہو، میں نے ایسا اختیار نہیں کیا، میں ماہ شعبان کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف بدعت کے اوپر میں تقریر کر کے نکل جاؤں تو میں اسے فی الوقت مناسب نہیں سمجھ رہا۔ جو کام سر انجام دیے جا رہے ہیں اس کی حقیقت آپ کے سامنے کھول کر ذکر کرو، اس کی حیثیت کیا ہے، ان کے علماء کیا کہتے ہیں، ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں، ان کے فقیہ، ان کے امام کیا اس بات کی اجازت دے کر گئے؟ اس چیز کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک قاعدہ سمجھ لیں، قاعدہ بالکل آسان ہے۔ کوئی فعل سر انجام دیا جائے، کوئی فعل جب سر انجام دیا جا رہا ہو، اس فعل کی وجہ، اس کی علت، اس کے محرک، اس کا تقاضا، اس کا متقاضی، اس کی علت، اس کی چاہت قرآنی ہے یا نہیں ہے۔ کوئی فعل نیکی سمجھ کر، اچھا سمجھ کر جو آج کیا جا رہا ہے، یہ میں نے جو نام الگ الگ لیے ہیں، ہر طبقہ الگ الگ استعمال اس کو کر رہا ہے، موقع پہ موقع، فعل بفعل اس کو الگ الگ استعمال کر رہا ہے۔ جو کام سر انجام دیا جا رہا ہے اس کی چاہت قرآنی ہے کہ نہیں ہے، صرف اتنا آپ کو دیکھنا ہے، آسان حل ہے۔ جو کام آج سر انجام دیا جا رہا ہے اور الگ الگ مہینوں میں
سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ ربیع الاول آتی ہے ٹون کچھ اور ہوتی ہے، محرم آتا ہے تو ٹون کچھ اور ہوتی ہے، اب شعبان آیا ہے تو لوگوں کی ٹون کچھ اور ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھیں، کوئی فعل بھی جب سر انجام دیا جا رہا ہے تو اس کی علت کیا ہے، اس کی چاہت، اس کا متقاضی، اس کا محرک، یہ چاہت قرآنی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ چیز قرآنی ہے تو پھر جس علت کو پیش کر کے، جس وجہ کو اور جس چاہت کو پیش کر کے کوئی کام آج سر انجام دیا جا رہا ہے، اسی علت کے سبب، اسی چاہت کے سبب، اسی محرک کے سبب، اسی متقاضی کے سبب وہ کام بدعت بنے گا۔ اس کو تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھ لیں۔ مثالیں دوں گا، بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اذان سے پہلے درود کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ اذان سے پہلے درود کیوں پڑھ رہے ہو؟ جی ثواب ہے، ثواب ہے، ثواب ملے گا۔ وجہ معلوم کریں، کام کی وجہ معلوم کریں، کیوں کر رہے ہو؟ ثواب ہے، مستحب ہے۔ قبر پہ اذان دینا، قبر پہ قرآن پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، ثواب ہے۔ اچھا، یہ ثواب حاصل کرنے کی جو چاہت ہے یہ پرانی ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کے اندر یہ چاہت تھی۔ قرآن جن کی شان یہ بیان کرے کہ وہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے تھے، سابقون، کیا کرتے تھے؟ سبقت لے جاتے تھے۔ کن میں؟ خیرات میں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے۔ اچھا، یہ چاہت صحابہ کرام کی ثواب حاصل کرنے کی یہ پرانی ہے، ان میں تھی، ان سے زیادہ آج لوگوں میں نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کے سبب یہ ثواب حاصل کرنے کی چاہت صحابہ میں تھی، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اسی بنیاد پہ یہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی بنیاد پہ یہ کام کیا بنے گا؟ بدعت بنے گا۔ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، ایک کام کیا جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ کام اللہ کی رضا، جو علت بیان کی گئی، جو وجہ بیان کی گئی، جو چاہت بیان کی گئی، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ صحابہ چاہتے تھے اللہ کی رضا، خیر القرون میں وہ کام ہوتا تھا۔ اگر وہ ہوتا تھا خیر القرون میں، وہ وجہ اور وہ علت موجود تھی، یعنی ان کو اللہ کو راضی کرنا، وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کسی طریقے سے ہم سے راضی ہو جائے، وہ انہوں نے یہ کام کیا نہیں کیا۔ ان سے زیادہ چاہت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لیں تو بات سمجھنا، ہر چیز کو یہ فارمولہ آپ رکھ لیں، کوئی وجہ معلوم کریں کام کی کیا وجہ ہے، یہ وجہ صحابہ میں تھی، یہ وجہ اور علت پرانی ہے کہ نہیں ہے، اور وہ پرانی ہوگی، اور جب پرانی ہوگی اور وہ فعل خیر القرون میں نہیں ملے گا تو پھر یہ چیز کیا بنے گی؟ بدعت بنے گی۔ اس کو میں تھوڑا سا آگے جا کے مزید آسان کر کے سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، بدعت کو پہچاننا ہے، بدعت کو پہچاننے کے لیے علامات تھوڑی سی ذہن میں رکھیں کہ کیسے پتہ چلے گا۔ یہ تو ایک فارمولہ آپ کو میں نے دے دیا، آپ اس کو استعمال کریں، اس کو اپلائی کریں، ہر چیز کے اوپر دیکھیں یہ کام بدعت ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ پرانی ہے کہ نہیں ہے۔ بدعت کی ایک علامت یہ کہ بدعت کا نسب نہیں ہوتا، تھوڑا سا سمجھ لیں، بدعت کا نسب نہیں ہوتا، سنت کا نسب ہوتا ہے۔ اس چیز کو تھوڑا سا آسان کروں گا۔ سنت، اس کے پیچھے سند ہے، دلیل ہے، اس کے پیچھے سند ہے، اس کو کرنے والے لوگ موجود ہیں، خیر القرون کے اندر اس کے نمونے موجود ہیں۔ بدعت اس کا نسب نہیں ہے، کراچی سے اٹھے گی، پھر کبھی سندھ سے اٹھے گی، پھر کبھی سرگودا سے اٹھ جائے گی، ہمارے ملتان سے اٹھ جائے گی، پھر کبھی بہاولپور سے اٹھے گی، اس کا نسب کوئی نہیں، کہیں سے بھی اٹھ سکتی ہے، اس کے پیچھے اس کا نسب، اس کی سند، اس کو جوڑنے والا وہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔
بدعت جو ہوگی اس کا نسب نہیں ہوتا، سنت کا نسب ہوتا ہے، دلیل موجود ہوتی ہے، سند ہوتی ہے۔ اور کوئی فعل وہ امر مطلق تھا، شریعت نے اسے بیان کیا مطلقاً، اس کو مقید کر دینا، کوئی فعل جو مطلق تھا اس کو مقید کر دینا، یہ کام بدعت بنے گا۔ یہ علامتیں تھوڑی تھوڑی ذہن میں رکھیں۔ امر مطلق کو مقید کرنا یہ کیا بنے گا؟ یہ بدعت بنے گا۔ مثلا اذان سے پہلے درود ہے، اذان کے بعد درود ہے، جمعے کے دن مائک درمیان میں کھڑا ہے، لوگ چاروں طرف گول دائرہ بنا کے سلام پیش کر رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے جی؟ قرآن نے کہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ یہ تھا امر مطلق، اس کو کیا مقید۔ امر مطلق کو مقید کرنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ یہ بدعت ہو گئی۔ فجر کی نماز ہوئی، اس کے بعد جناب ذکر شروع ہو گیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر شروع ہو گیا۔ پوچھیں دلیل؟ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ ذکر کرو، یہ دلیل۔ ذکر کرنے سے قرآن نے حکم دیا کہ منع کیا؟ حکم دیا۔ اچھا، اب یہ بدعت کیسے بنا؟ امر مطلق تھا، اس کو مقید کر دیا۔ اس کو آسان کر لیں، شریعت نے اس کام کا وقت متعین نہیں کیا، اور کوئی شخص وطن اس وقت کو متعین کر دے، اس جگہ کو متعین کر دے، اور پھر متعین کر کے وہ کام کرے، یہی کام کیا بنے گا؟ بدعت بن جائے گا۔ حالانکہ ذکر کی تو قرآن بے بہا آپ کو بار بار آپ کو دلائل دے گا، لیکن ایک کام مخصوص کر دیا جائے تو پھر وہ کام بدعت بن جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی فعل شریعت نے بتایا انفرادی کرنا ہے، اس انفرادی فعل کو اگر آپ کریں گے اجتماعی، یہ کام بدعت ہے۔ انفرادی ثابت ہے، اجتماعی کرنا بدعت ہے۔ تھوڑا سا سمجھانا اس لیے مشکل ہوتا ہے، وہ دلیل لاتے ہیں، قرآن دلیل دیتا ہے، درود پیش کرو، ذکر جتنا مرضی کرو۔ تو اس چیز کو آپ دیکھنا ہے، انفرادی عمل ثابت تھا، اگر اس کو اجتماعی کیا جائے گا تو یہ بنے گا بدعت۔ مثلا مسجد کے اندر آپ آ گئے، آپ کو نوافل ادا کرنے ہیں، تو نوافل انفرادی ہوئے، کوئی شخص کہے میں نے بھی کرنے ہیں، آپ نے بھی کرنے ہیں، انہوں نے بھی کرنے ہیں، جماعت کرا لو، تو یہ کیا بن جائے گا؟ انفرادی ثابت تھا، اسی کام کو اسی طریقے سے صرف آپ نے کیا، یہ کہ اس کو اجتماعی کر دیا، یہ کام بدعت بنے گا۔ اسی طرح ایک فعل، ایک عبادت جو آہستہ کرنا ثابت تھی، شریعت نے اسے آہستہ بتایا تھا، اسی کام کو بلند آواز سے کرنا یہ بدعت بنے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک کام جو شریعت نے بتایا آہستہ کرنا، خیر القرون میں وہ آہستہ آہستہ کیا گیا، اور اسی کام کے لیے آواز کو بلند کر دینا یہ کام بدعت ہے۔ پھر آپ بات کو سمجھیں، اوقات مخصوص نہیں کیے شریعت نے، لیکن یہ اوقات مخصوص کر کے کوئی کام کرے تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بدعت بنے گا۔ یہ بس آپ تھوڑی سی اپنے ذہن میں خاکہ سا بٹھا لیں، پھر کسی بھی عمل کے اوپر آپ اس کو پرکھیں گے، ایک کسوٹی کے طور پہ آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کے لیے بدعت کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا، آسان رہے گا۔ تھوڑا سا اب میں اپنے عنوان کی طرف جانا چاہتا ہوں، ماہ شعبان، بدعات اور خرافات کے دائرے میں، یہ میرا عنوان ہے، ماہ شعبان، بدعات اور خرافات کے دائرے میں۔ اس مہینے کے بارے میں کیا عقیدہ بنایا کہ روحیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور اس کی ایک رات ہے جو بڑی فضیلت والی ہے، اللہ فیصلے کرتے ہیں اس رات کے اندر،
اور پھر اس رات کے اندر قرآن نازل ہوا تھا، اس کا بھی لوگوں کو نظریہ بنا رکھا ہے، بالکل قرآن کے متضاد۔ پھر اس رات کو نام دیا شب برات کا، پھر اسے نام دیا لیلۃ المبارکہ کا اور شب قدر کا، اس طرح کافی سارے نام دیے اس رات کو۔ اس کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے شعبان کو بھی شعبان معظم کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کو سامنے رکھ کر جو دلائل سامنے رکھے، ان دلائل کی بنیاد پر کتنی دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکالی، دین کے اندر تغیرات پیدا کر دیے۔ جب دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر دی، ان دلائل کی بنیاد پر جو احادیث ضعیف ہیں، جو موضوع ہیں، اور قرآن کی جن آیات کو استعمال کیا اس کو معنی پھیر دیا، یحرفون الکلم عن مواضع کے مصداق کو بن گئے۔ تو پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آخر کوئی تو بات ہوگی اس کے اندر۔ پھر ایک یہ سوچ رہ جاتی ہے، دلائل تو کٹ گئے سارے، چیزیں تو نکھر کے سامنے آ گئی، کوئی تو وجہ ہوگی، کچھ تو ہوگا۔ انہوں نے بڑھایا 100 تک لے گئے، 10 تک تو ہوں گی کوئی چیزیں، وہ 10 مان لیتے ہیں۔ شب برات اس رات کو، اس مہینے کو ایسے نہیں مناتے جیسے یہ منا رہے ہیں، کوئی اور طریقہ سنت کا ہو اس طریقے سے منا لیں، یعنی کچھ نیا چاہتے ہیں۔ اس نئے کی دلیل تلاش کرنی ہوگی، اگر وہ دلیل ملے گی تو پھر اس کام کی طرف جانا ہوگا، اس کا نسب ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر نسب نہیں ہوگا تو پھر بدعت ہی ہوتی ہے جس کا نسب نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت ہو رہی تھی، پہلے دن سے ایک کام مانے تھا، ممانعت اس کی بیان کی گئی، جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اسی کے تناظر کے اندر ہے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ جو دیں اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنا دیں، جو دیں جتنا دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں جو کام انہوں نے نہ کیا ہو، جس چیز سے روکیں جو کام انہوں نے نہ کیا ہو اسے دین سمجھ کے لوگ کریں۔ فرمایا فانتہوا، اس سے باہر آ جاؤ، وہ کام نہ کرو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک وعید سنائی ہے، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں تخفیف اخروی۔ فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آؤ گے میرے پاس، میں پکڑوں گا، حساب لوں گا اس کا، اور میری پکڑ بڑی سخت ہے۔